ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کمل کا رومانٹک سا ناول تیری ستم گری کی ایپیسوڈ 34 لے کر۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جب اس کی کمر پر نظر گئی لگا جیسے جان نکل گئی ہو۔ اس کی خوبصورت دودھیا رنگت پر وہ نشانات مزید واضح و ابھرے ہوئے تھے۔ تو خواب پورے ہو گئے، وہ قیامت آ گئی جس کے متعلق وہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ اس نازک جان نے قیامت سہ لی اور اسے کچھ خبر ہی نہیں۔ جب وہ کچھ روک ہی نہیں سکتا تھا، کچھ بدل ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر ان خوابوں کا کیا مطلب؟ وہ تو اسے نہ بچا سکا، حتیٰ کہ جس وقت اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس نہ تھا، اور یہی خیال سہانے روح تھا۔ وہ تڑپا، شدت سے تڑپا، چاہا کہ روئے۔ کس قدر مشکل سے وہ اپنے آنسوؤں کو واپس دھکیل رہا تھا یہ وہی جانتا ہے، مگر پھر بھی آنکھیں نم ہو ہی گئی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی تو اذیت سہ چکی تھی، لیکن شاید وہ اتنا نہ تڑپی ہو جتنا وہ دیوانہ اس کی خوبصورت کمر پر نشانات دیکھ تڑپ رہا تھا۔ دل چاہا آگ لگا دے سب کو۔ اگر اس وقت شہریار سامنے آ جاتا تو یقیناً وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ وہ بخشنے والا نہیں تھا اسے۔ اس نے ہمت بھی کیسے کی اس کی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی۔ اگلا سین۔ اس دیوانی کو لگتا ہے اس نے اپنے ہی کو ڈھونڈ لیا۔ وہ کہاں جانتی ہے، وہ خود ہی اب اسے مل جانا چاہتا تھا۔ پہلے ہی بہت اذیت سہ چکی تھی وہ، اس کے دامن کو اب خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ بازار سے جا کر آم کے جوس کی بوتل خود خرید کر لایا تھا وہ، پھر سب کی نظروں سے بچا کر اسے فریج میں رکھ دیا، کیونکہ جانتا تھا آم کا جوس گھر میں دیکھتے ہی اس کی والدہ ہنگامہ مچا دیں گی، اور اس طرح اس حسین دلربا کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے گی کہ زین کو آم سے الرجی ہے۔ وہ واقف تھا یہ جاننے کے بعد اس کا ذہن یقین میں بدل جائے گا۔ وہ اس کے کمرے میں ضرور جائے گی، اس لیے اپنا سیل دانستہ طور پر اس دن کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ ثبوت خود فراہم کیے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اس کا گمان تھا کہ وہ ثبوت ملنے کے بعد خوب لڑے گی، وہ بھی تیار تھا، گلے شکوے اس کے پاس بھی کم نہ تھے، مگر سوچا تھا پہلے خوب دل بھر کر اس سے لڑے گا، سارے شکوے کرے گا، پھر آخر میں اسے منا کر نکاح کے لیے پرپوز کرے گا۔ ہال میں ساری تیاریاں کروا کر آیا تھا وہ کہ کس طرح وہ اسٹیج تک اس حسین دلربا کو لے کر جائے گا، پوری دنیا کے سامنے کس طرح نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پرپوز کرے گا، کس طرح انگوٹھی پہناتے ہی ان پر پھولوں کی برسات شروع ہوگی۔ ہر چیز پلانڈ تھی، ہر چیز مکمل تھی، وہ صرف اسے لینے آیا تھا۔ توقع کے برعکس وہ تو بجائے لڑنے کے سینے سے آ لگی تھی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، حتیٰ کہ یہ بھی نہ پوچھا کہ کیوں تنگ کرتے رہے ہو مجھے، جس کے سبب اسے محسوس ہوا کہ محبت کے معاملے میں وہ لڑکی اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ محبت میں بھی اس کی غلطیاں معاف نہیں کر سکا تھا، مگر مقابل مکمل نظر انداز کر گئی۔ ابھی وہ ٹرانس کسی کیفیت میں اس حسین لمحے کو جی ہی رہا تھا کہ اس کی مدھم چلتی دھڑکنوں کی ساز سن ہی رہا تھا کہ فہد سب بگاڑنے آن پہنچا۔ وہ پھولا نہیں تھا۔ فہد نے کپل پک بنوائی تھی اریبہ کے ساتھ، جبکہ وہ راضی نہیں تھی، اور یہی بات اب تک چبھ رہی تھی اس خوبرو نوجوان کے۔ دانستہ طور پر اریبہ کی نازک کمر کے گرد ہاتھ حائل کیا تاکہ مقابل کو بتا سکے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اس لڑکے کے تو خوابوں میں بھی نہ گزرا تھا کہ صرف کچھ لمحوں میں سب کچھ بدل جائے گا۔ سب کچھ اتنی جلد بازی میں ہوا کہ وہ چاہ کر بھی اس حسین دلربا کا ہاتھ نہ تھام سکا۔ فہد نے جو غلط فہمی اس کے دل میں پیدا کی وہ دور نہ کر سکا، مگر وہ کرنا چاہتا تھا۔ فہد کے آخری جملے اس کے کانوں میں گونجنے لگے، یہ تیری سزا ہے میری اریبہ پر گندی نظر رکھنے کی۔ اریبہ کوئی بے جان چیز نہیں جسے تو چھیننے چلا تھا، وہ جان ہے میری، سنا تو نے، وہ جان ہے میری، وہ میری تھی، میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ لگا جیسے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ وہ فہد کی نہیں تھی، وہ فہد کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کیسے ہو جاتی؟ کیا وہ مر گیا تھا؟ نہیں، وہ ابھی زندہ تھا۔ مانا اس حسین دلربا نے نشے میں اسے قبول کیا، مگر اس نے پورے ہوش و حواس میں اس سے شادی کی تھی۔ وہ موت سے لڑ رہا تھا،
وہ کیسے مر سکتا تھا؟ ابھی تو اسے شرن اپنی دلہن بنانا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھانا تھا، اس سے لڑنا تھا، پھر خود ہی جھک کر اسے بنانا بھی تھا۔ ابھی تو ایک خوشحال و خوابوں بھری زندگی اس کی منتظر تھی۔ وہ جان ہے میری، سنا تو نے؟ وہ جان ہے میری، وہ میری تھی، میری ہے اور میری رہے گی۔ فہد کے دل خراش جملے اسے مجبور کر رہے تھے زندگی کی جانب لوٹنے کے لیے۔ وہ سفید دھند گہری ہوتی جا رہی تھی، اتنی گہری کہ اس میں اریبہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنا بند ہونے لگا، مگر وہ تلخ و روح جلانے والے الفاظ مزید کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ میری تھی، میری ہے اور میری رہے گی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بھاگ کر دھند میں غائب ہوتی لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نہیں مل رہی تھی، وہ بس بھاگے چلا جا رہا تھا اس سفید دھند میں۔ ساتھ ساتھ یہ کانوں میں گونجتی آوازیں اسے شدید زہر لگ رہی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے، وہ انہیں سننا نہیں چاہتا تھا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاتھ کانوں پر رکھنے کا وہ آواز پہلے سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میری تھی، میری ہے اور میری رہے گی۔ اریبہ، اریبہ! وہ حلق کے بل چیخا، مگر اپنی آواز کسی دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اریبہ، اریبہ، اریبہ! وہ پھر اپنی پوری جان سے چیخا، مگر آواز پھر نہ جانے کہاں دب گئی۔ ایک انسان کی ول پاور زندہ ہو تو وہ بڑی سے بڑی و مشکل سے مشکل جنگ جیت جاتا ہے۔ فہد کو تو علم بھی نہ ہوگا۔ اگر اس وقت زین لڑ رہا تھا موت سے تو وہ فقط اس کے ان آخری جملوں کے سبب تھا، جسے اس نے سنا ضرور تھا مگر جواب نہ دے سکا۔ نہیں، وہ میری عورت ہے، وہ میری عورت تھی، وہ میری عورت ہے، وہ میری ہی عورت رہے گی۔ اس کے لرزتے لبوں پر از خود یہ جملے جاری ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی کوئی ایک دو دن کی محبت تھوڑی تھی، وہ تو پہلی نگاہ کا معطر و پاکیزہ عشق تھا اس کا، جو آنکھوں میں رہتی تھی، دھڑکنوں میں بستی تھی، خوابوں میں آتی تھی، خیالوں میں ستاتی تھی۔ کوئی معمولی ڈور تھوڑی تھی جو یوں ہی ٹوٹ جاتی۔ وہ عشق تھا، پہلی نظر کا عشق۔ وہ اچھی کیا لگی پھر آنکھوں کو کوئی کبھی اچھا ہی نہ لگا۔ وہ کیوں کر خوابوں میں نہ آتی؟ روحوں کا وصل خوابوں میں ہی ہوا کرتا ہے۔ دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا اسے وہ، نہ ملی تو مر جائے گا۔ آنکھیں سرخ تھیں جن سے آنسوؤں تھمنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ وہ میری تھی، میری ہے اور میری رہے گی۔ پھر آواز آئی جس پر وہ پوری جان سے چیخا، نہیں، وہ میری عورت ہے، وہ میری عورت تھی، وہ میری عورت ہے، وہ میری ہی عورت رہے گی۔ اس قدر بلند آواز سے چیخا تھا وہ کہ پورے گال سرخ پڑ گئے تھے، گردن کی ساری نسیں چمکنے لگی تھیں۔ نہیں، وہ میری عورت ہے۔ وہ پھر ایک بار حلق کے بل پوری جان سے چیخا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ اس کے ارد گرد ماسک لگائے ڈاکٹر کھڑے تھے جو اس کے ہوش میں آ جانے پر خوش نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگا جیسے بہت گہری نیند سے جاگا ہو۔ اریبہ، اریبہ! اس کے خشک و زخمی سفید لبوں سے جو نام نکلا وہ اریبہ کا تھا۔ اپنے ہوش میں آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اس حسین دلربا سے ملنا چاہتا تھا۔ مبارک ہو، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کے اطلاع دیتے ہی سب کے پریشان چہروں پر سکون کی لہر دوڑی۔ بشریٰ بیگم تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کیا میں اپنے بیٹے سے مل سکتی ہوں؟ وہ بے صبری ہوئی جا رہی تھی اپنے لختے جگر سے ملنے کے لیے۔ آخر ان کی اکلوتی اولاد تھا وہ۔ جی، ابھی ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ ان کے ابھی کچھ ٹیسٹ ہونا ضروری ہیں، ٹیسٹ کے بعد آپ کو ملنے کی اجازت دے دیں گے۔ فی الحال آپ میں سے اریبہ کون ہے؟ پیشنٹ بار بار اس کا نام پکار رہا ہے، بہتر ہے کہ وہ مل لے۔ ڈاکٹر کے کہتے ہی وہاں موجود ہر شخص ایک دوسرے کی شکل تک رہا تھا۔ بشریٰ بیگم کو یقین نہ آیا، وہ اس حالت میں بھی صرف اریبہ سے ملنا چاہتا ہے؟ کیا ہے ایسا اس معمولی سی لڑکی میں جو ذہن اس میں اپنی جان بسا کر بیٹھ گیا ہے؟ وہ کوڑے بغیر رہ نہ سکی۔ اگلا سین، وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ سب اس سے ملنے کمرے میں آئے ہوئے تھے۔ موم، اریبہ کہاں ہے؟ پلیز اسے بلا دیں۔ گمان تھا کہ وہ ناراض ہوگی، تبھی اندر ملنے نہ آئی۔ حق بھی بنتا تھا، فہد نے جتنی بکواس کی تھی اس کے بعد وہ ناراض ہو اس سے، یہ حق ہے اس کا، لیکن اسے یقین تھا وہ منا لے گا، ساری باتیں کلیئر کر دے گا۔ اریبہ نہیں ہے،
اس کے کہتے ہی سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر عمر نے ہمت کی۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ وہ ناسمجھی سے۔ مطلب کہ وہ چلی گئی، وقار صاحب نے سختی سے کہا۔ اسے یقین نہ آیا اپنے کانوں کی سماعت پر۔ اس نے اپنی بہن کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوالیاں تھیں۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر وقار صاحب کی بات کی تائید کر گئی۔ وہ چلی گئی، اسے مرتا ہوا چھوڑ کر۔ کیسی محبت تھی اس لڑکی کی؟ تھی بھی یا نہیں؟ کیا وہ محبت کے دعوے جھوٹے تھے؟ کیا وہ بار بار نہیں کہتی تھی کہ اسے ای سے محبت ہے؟ پھر اپنے ای کو مرتی ہوئی حالت میں کیسے چھوڑ گئی؟ کیسے؟ لگا جیسے دل میں زور کی ٹیس اٹھی ہو۔ اپنے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس لڑکی نے ظلم کی انتہا کی تھی۔ ایک بار صفائی دینے کا موقع دیے بغیر اسے مجرم مان کر سزا دے کر چلی گئی۔ وہ موت سے اس کے لیے لڑ کر آیا تھا، اور وہ ظالم و سنگ دل لڑکی کچھ دیر اس کے لیے صبر بھی نہ کر سکی۔ تو پھر ایک بار وہ مجھے دوبارہ چھوڑ گئی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ کر تلخی سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر بہا اور بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا، اسے اٹھنے کی اجازت یا چلنے پھرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ارے میرا بہادر بیٹا ہے، اسے ایک لڑکی کمزور نہیں کر سکتی، بھول جاؤ اسے۔ وہ چلی گئی فہد کے ساتھ، جاتے جاتے ڈیورس پیپر پہ سائن بھی کر کے گئی ہے، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہ تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ بشریٰ بیگم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کے نیچے سے نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ان کے جملے تھے یا ایٹم بم۔ اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بشریٰ، یہ ان باتوں کا وقت ہے؟ اس کی حالت دیکھو، کبھی کبھار حد کرتی ہو تم۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ زین کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے اسے اسٹریس فیل ہو یا وہ پریشان ہو۔ عورت اپنی جیلسی میں ہر حد پار کر جاتی ہے۔ اس لمحے وقار صاحب کو بشریٰ بیگم کو دیکھ ایسا ہی لگا جو بجائے اپنے بیٹے کو حوصلہ دینے کے اپنی بہو سے اسے بدظن کرنے میں مشغول نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی حالت کا بھی خیال نہ کیا۔ وقار صاحب کے سختی سے دانت پیستے ہوئے کہتے ہی وہ خاموش ہوئیں، جبکہ زین اس صدمے کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لمحے دل ماتم کرتے ہوئے ایک ہی صدا لگا رہا تھا کہ کاش مر ہی جاتا تو اچھا تھا، کم از کم اس وہم کے ساتھ تو جاتا کہ وہ محبت کرتی ہے۔ اب کچھ باقی چھوڑا تھا اس لڑکی نے جسے وہ محبت کے نام پر بچانے کی کوشش کرتا؟ دل میں طوفان برپا تھا، مگر لب خاموش تھے، اور کچھ یوں خاموش ہوئے کہ پھر نہ دیکھا کسی نے اسے مسکراتے ہوئے۔ اگلا سین 1 سال بعد۔ تم اریبہ کو ڈیورس کب دو گے؟ وہ ناشتہ کر رہا تھا جب بشریٰ بیگم نے بڑی ہمت جمع کر کے موضوع چھیڑا۔ سب جانتے تھے نام سے بھی نفرت ہے اس کے، کسی کی بھی ہمت نہ تھی اس کے سامنے اس دشمن جاں کا نام لینے کی۔ بشریٰ بیگم اب شادی کروانا چاہتی تھی اس کی، جس کے لیے ضروری تھا اس اریبہ نامی بلا کو ڈیورس دینا۔ جب وہ خود آ کر مانگے گی مجھ سے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ اس لڑکی کا ذکر بھی پرانے زخموں کو خرش دینے کا کام کرتا تھا۔ اب ناشتہ تو کیا، پانی بھی گلے سے نہ اترے۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ سنو، تمہاری میں نے آج بلائنڈ ڈیٹ شام کی رکھی ہے، پلیز اس بار آ جانا، شرمندہ نہ کرا دینا پھر سے مجھے، وہ لچکدار انداز میں گزارش کرنے لگی۔ وہ جواب کی منتظر تھی کہ بندہ سر ہی ہلا دے، مگر نہیں، وہ تو سنی انسنی کرتا آفس جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا بھوت کب اترے گا سر سے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ان کا حلق تک اریبہ کے ذکر سے کڑوا ہو گیا تھا۔ لگتا ہے یہ نہیں آنے والا، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اب۔ انہوں نے سوچتے ہوئے پاس رکھا سیل اٹھایا۔ ہلو رومی، مجھے ایک ہیلپ چاہیے تھی تمہاری۔ بشریٰ بیگم نے اپنی سہیلی کی بیٹی کو پسند کر رکھا تھا زین کے لیے، جو ان کے نزدیک زین کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی۔ ہاں بولو ڈیئر، دوسری جانب سے آواز آئی۔ مجھے نہیں لگتا زین آج بلائنڈ ڈیٹ پر آئے گا، وہ اس لڑکی کو بھول نہیں سکا ہے ابھی، اس لیے ڈیئر میں چاہتی ہوں تم اینی کو کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے بھیج دو۔ بشریٰ بیگم خاصا لچکدار انداز و گزارش آمیز لہجے میں گویا ہوئیں۔ میں اینی کو بول دیتی ہوں، بھائی آج کل کے بچے اپنی مرضی کے مالک ہیں، اس بلائنڈ ڈیٹ کے لیے بھی بڑی مشکل سے منایا تھا میں نے اسے، وہ مان تو جائے گی نا، کیونکہ میں چاہتی ہوں وہ جلد سے جلد زین کی زندگی میں آئے تاکہ اس اریبہ نامی ڈائن سے میرے بیٹے کا پیچھا چھوٹے۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں بات کرتی ہوں اس سے ڈیئر۔ دوسری جانب سے آنے والا جواب انہیں مطمئن بخش نہ لگا۔ بات نہیں کرو، مناؤ اسے،
وہ بھی جلد سے جلد. میں تو چاہتی ہوں وہ کل ہی شفٹ ہو جائے. وہ خاصا بے صبری ہوتی محسوس ہوئی مقابل کو. اوکے اوکے ڈیئر، میں اپنی جانب سے 100% کوشش کروں گی. بس اینی سے کہو کسی طرح میرے بیٹے کی زندگی سے اس اریبہ کو نکال دے. بدلے میں جو چاہے مانگ لے مجھ سے. ان کا لہجہ ہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے بیٹے کی زندگی سے اریبہ کو نکال دینا چاہتی ہیں. اگلا سین. وہ کار میں آ کر بیٹھا تو دل کو بے چین و بے قرار پایا. آنکھوں میں اس حسین دشمن جانا کا سراپا لہرا گیا تھا، جس کے سبب ایک گہری آہ بھر کر آنکھیں کرب کی شدت سے موند کر سر پیچھے سیٹ سے ٹکا دیا. وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ پھر بھی بے اختیار یاد آ جایا کرتی تھی. آفس پہنچا تو سب گڈ مارننگ کہہ کر ادب میں کھڑے ہونے لگے. وہ اپنی ازلی سنجیدگی چہرے پر سجائے اسبات میں سر ہلاتا اپنے کیبن میں آیا. اپنی جگہ پر بیٹھتے ہی اس نے پاس کھڑی اپنی سیکرٹری کو دیکھا، جو اسے آج کا شیڈیول بتانے کے لیے پین و ڈائری ہاتھ میں لیے کھڑی تھی. ابھی وہ بتانا شروع کرتی اس سے قبل ہی اس خوبرو نوجوان نے پاس رکھی فائل کھولی، جس میں ایک لفافہ رکھا نظر آیا. سر، یہ آپ کے لیے انویٹیشن کارڈ آیا ہے. اس کے کہتے ہی اس نے سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلایا اور بغیر کچھ سوچے لفافہ کھولا. اگلے ہی لمحے آنکھیں شاکڈ سے بڑی ہوئیں. اس لفافے میں شادی کا کارڈ تھا. اس لال رنگ کے فائل نما خوبصورت کارڈ کے اوپر ہی فہد و اریبہ کا نام گولڈن لفظوں میں چمک رہا تھا. 1-2 ثانیوں کے لیے وہ دم بخود بیٹھا اس کارڈ کو تکتا رہا. تو وہ پھر سے دلہن بننے جا رہی تھی، کسی اور کے نام کی. شادی کر رہی تھی، وہ بھی فہد سے. ہاتھ لرزنے لگے، وہ پورا کانپنے لگا تھا. تو وہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکی تھی. حال تو یہ تھا کہ اس سے ڈیورس دینے کا بھی انتظار نہ کیا. مانا شرعی اعتبار سے وہ بیوی نہیں تھی اس کی، کیونکہ وہ نشے میں تھی، اس لیے نکاح منعقد ہوا ہی نہیں. وہ پابند نہیں تھی اس کی، ایک آزاد عورت تھی وہ، جس سے چاہے نکاح کرے. شرعی اعتبار سے وہ کر سکتی تھی. للستے ہاتھوں کے ساتھ کارڈ کھولا. 3 دن بعد، جمعے کے دن نکاح، پیر کے دن بارات و منگل کے دن کا ولیمہ. اسے ہر فنکشن کی دعوت بھیجی تھی. کس 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 نے بھیجا ہے یہ؟ اس کی بھوری آنکھوں میں خون کی طرح مکمل سرخی چھا گئی تھی، جن میں کرب و رنج نمایاں تھا. لگ رہا تھا جیسے سانس بھی بڑی مشکل سے لے رہا ہو. اس کا حسین چہرہ مکمل اناری ہو چکا تھا. سر، مس اریبہ نے بس نام کا سننا تھا کہ وہ ہکا بکا ہوا. گمان تھا کہ فہد نے بھیجا ہوگا، مگر توقع کے برعکس یہ کام اس ظالم حسینہ کا تھا. ہر فنکشن کی دعوت دی تھی اسے، حتیٰ کہ مایو مہندی کی بھی. کل سے اس لڑکی کے گھر میں شادی کی رونقیں شروع ہونے والی تھی. کارڈ ہاتھ میں پکڑے وہ اداسی سے مسکرا دیا. او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ اریبہ کی شادی؟ کیا کر رہی ہو رائٹر جی؟ شادی نہ کروا دینا فہد سے. زین کیا رول پلے کر رہا ہے؟ ہیرو ہے کیا ہے وہ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یار. مطلب ہماری رائٹر جی اتنی مہان ہے ایچ کے کہ بندہ نا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جیسے ایک گیم چینجر ہوتا ہے نا، اس طریقے سے یہ اپنے ناول کو چینج کرتی ہے نا لڑکی. پتہ بھی نہیں چلتا بندی بھائی. ناول لیکن کمال ہے. اگر